افسوس ہے آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں، آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو، چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل آذان 2 آذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو، ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو۔ آپ جمعے کے دن ڈبل آذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کی قربانی میں گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں، بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے، ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو، اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن افسوس یہ کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا، آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا ایسا کرتے ہو غلط کرتے ہو، آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی، گھر میں جانا پڑے گا، کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے، شریعت پر آپ نے چھری چلائی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سنت اور آپ کے طریقے کو آپ نے مجروح کیا ہے، آپ نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا ہے، آپ نے بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل لینا چاہیے تھا اور مانگنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ آپ الٹے ہمارے اوپر بگڑتے ہیں۔ صحابہ کا سیدھا جواب کیا تھا؟ ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اس کے بعد نبی کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سنو، میں نے جوتے کیوں اتارے؟ فَأَتَانِي جبریل، میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں کچھ ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ اے میرے ساتھیوں، محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، مجھے میرے پیروں کے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا بھی علم نہیں ہے، یہ مجھے جبریل نے نماز کی حالت میں بتایا، اس لیے میں نے نمازی کی حالت میں نے جوتے اتار دیے۔ اب تمہارے لیے قانون بنا رہا ہوں، تم لوگ دونوں جوتوں میں نماز پڑھنے جب آؤ تو آنے کے بعد جب کنکریلی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے جوتوں میں دیکھ لو گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے۔ اگر تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہو، غلاظت ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ لو، مٹی پر رگڑ لو اور اس گندگی کو مٹی سے صاف کر لو، پھر اس کے اندر تم نماز پڑھو۔ آئندہ تم اپنے جوتے دیکھ لیا کرنا، اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو مٹی پر رگڑ لیا کرنا، زمین پر رگڑ لیا کرنا اور اسی کے اندر نماز پڑھ لیا کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے اپنی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے جوتے اتار دیے تھے، لیکن تم نے کیوں اتارے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا، آپ نے اتارے اس لیے ہم نے اتار دیے۔ کیا جواب تھا؟ یہ تھا طریقہ؟ یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا صاحب ہیں، کر رہے ہیں تو اچھا ہی کر رہے ہوں گے۔ جانتے ہو؟ آئیے ایک اور حدیث دیکھیے، اس کو کہتے ہیں سنت۔ النافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله
والسلام علی رسول اللہ. حضرت نافع کہتے ہیں، سنیے حدیث، اس کو کہتے ہیں سنت. حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، بازو میں سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو چھینک آ گئی، ایسے کر کے. آج کل کسی کو آ جائے تو بھگا دے گا، کرونا کے لکشن پائے جا رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی کو چھینک آ گئی. ان رجلا عطس الی جنب ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا اور اس کو چھینک آ گئی. جیسے چھینکا تو چھینکنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے جملہ کتنا اچھا ہے. دیکھا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. والسلام علی رسول اللہ، اور صلاۃ و سلام ہو، درود ہو، سلام ہو اللہ کے رسول پر. والسلام علی رسول اللہ، اور سلام ہو رسول اللہ پر. اتنا سنا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ اس نے چھینکنے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. میں بھی چاہتا ہوں کہ یہی بولوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ جب مجھے چھینک آئے تو میں بھی یہی کہوں. کیا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. میں بھی چاہتا ہوں، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ اتنے پاکیزہ، اتنے پیارے جملے میں اپنی زبان سے ادا کروں. لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا. اے ہائے، قربان جاؤ یہ تھے صحابہ، قربان جاؤ یہ تھے صحابہ. کیا کہتے ہیں؟ لیسا ہاکذا، لیکن ایسا نہیں سکھایا. علمنا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا بولنا نہیں سکھایا. علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال. ہمیں تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو یہ پڑھا کرو الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھلایا، اس لیے ہم یہ جملے نہیں کہنا چاہیے. ہمیں وہی پڑھنا چاہیے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. دعا ہی تو تھی اور نبی پر درود شریف ہی تو تھا. آج کل ہمارے بھائی بڑا مچل کے جلسوں میں کتنی بار کہتے ہیں مچل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا. ارے زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا. پتہ نہیں یہ لائے کہاں سے سیدنا و حبیبنا؟ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ہے، بتی نے لا کے کھمبا جوڑا، پوری حدیثیں پڑھ جا لو، کہیں ملتا ہی نہیں ہے یہ والا درود بیچارے. اور جو درود اللہ کے نبی نے سکھلایا دیکھو اس سے کتنی نفرت ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں بس یہ درود سکھلایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود سکھلایا اللہ کے نبی نے ہمیں. لیکن آج نبی کے سکھلائے ہوئے درود سے اتنی نفرت کہ ان کا کوئی جلسہ بھی ہو تو اس میں یہ درود بھی پڑھنا گوارا نہیں. کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مرتضینا. پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں وہ، اور بنا چڑھا کر وہ لا کر. وہی میں نے کہا نا ابھی اذان کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں وہ؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اذان ہو جائے گی تو اذان کے بعد کی دعا صرف اتنی ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. بس اذان کی بات کی دعا اتنی ہے. لیکن کبھی اپنے بھائیوں سے پوچھنا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا کہ اذان کی بات کی دعا کیا ہے تو جانتے ہو کیا کہیں گے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ. یہ والدرجۃ الرفیعہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ کیا کہیں گے؟ والدرجۃ الرفیعہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہ جملے بھی پڑھیں گے، انک لا تخلف المیعاد. اب بتائیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں الحمدللہ
اللہ والسلام علی رسول اللہ لیس ہکذا علمنا رسول اللہ. لیکن میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھلایا. علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال. اللہ کے رسول نے تو ہمیں اتنا سکھلایا کہ میں یہ کہوں کہ الحمدللہ علی کل حال. ارے بس یہ دعا بتلائی ہے چھینکنے کے بعد کی دعا میں. تو یہ والدرجۃ الرفیع یہ سب کہاں سے لائے ہو؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سب موضوع اور من گھڑت. تو یہ ہے. اور سنت سمجھنا چاہتے ہو؟ آؤ ایک اور حدیث سناؤں تمہیں. اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، سنیں. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ چالو. اور اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. دیکھ رہے خطبہ چالو ہو گیا. جیسی داخل ہوئے مسجد کے اندر، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے. ابھی پوری طریقے سے داخل نہیں ہوئے، ایسے جا رہے تھے، ایسے پیر ایک اندر اور ایک باہر. مسجد میں ایک صحابی خطبے کے دوران کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے. ان کو کچھ ضرورت پیش آئی ہوگی تو وہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کھڑے ہوتے دیکھا، ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ایسے دیکھ کے کہا اجلس مکانک. کہا ان سے جو کھڑے ہو رہے تھے مسجد میں دوران خطبہ، جو سن رہے تھے پہلے سے، آپ نے ان سے کہا کھڑے ہو رہے تھے وہ اجلس مکانک، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. لیکن نام نہیں لیا تھا آپ نے صرف یہ کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. یہ مسجد میں گھس رہے تھے عبداللہ ابن مسعود، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر باہر تھا. انہوں نے سنا اللہ کے نبی نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ایسے بیٹھ گئے. ایسے ایک پیر اندر ایک پیر ایسے بیٹھ گئے. کیا اسٹائل رہی ہوگی، ہم تو بیٹھ ہی نہیں پائیں گے. آپ لوگ کر کے دیکھیے ایسے ایسے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی. آپ نے کہا تعال یا عبداللہ، آئے عبداللہ تم ادھر آؤ. ارے تم کیوں بیٹھ گئے؟ تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے. پھر وہ آنے لگے. آپ نے کہا تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے، تم کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں کیا جانوں آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام تھوڑی لیا تھا، آپ نے صرف یہ کہا بیٹھ